سننا کسی کی تعریف کوئی کر رہا ہو مصطفیٰ کی نہ تو وہ سن، یہ سننا بہت بڑی بات ہے جو بندہ توجہ سے غور سے، ہر بندہ نہیں سن سکتا۔ اگر ہر بندہ سنتا ہوتا تو مکے کے اندر ابو جہل بھی مسلمان ہوتا۔ اس نے غور سے مصطفیٰ کو سنا ہی نہیں، اس نے اپنی انا کے اندر رہ کے زندگی بسر کر دی۔ جنہوں نے سنا ہے کوئی صدیق اکبر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا، قسم با خدا ہمیں منہ دھونے کا پتہ نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو۔ یہ سارا جو کچھ بھی ہم پہ کرم ہوا، آج لوگ عزت کر رہے ہیں، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا سلیقہ، کھانے اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کا جو علم ہے، یہ صرف بسبب مصطفیٰ ہے۔ حضور آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں وہ بھی بسبب مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم محدثین کی عزت و تکریم کرتے ہیں وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم کتبوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا ذکر بلند کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ مصطفیٰ بلند کرتے ہیں۔ اگر ہم جناب کلندروں کی عزت کرتے ہیں وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم غوث اعظم کی عزت کرتے ہیں وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم تبا تابعین کی عزت کرتے ہیں وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم صحابی کی عزت کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمیں خدا کا بھی پتہ نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ بات سارے مصطفیٰ کی۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ باپ کی طرف سے جو سلسلہ آپ کا 11ویں پشت میں امام حسن تک جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 14ویں پشت میں سلسلہ امام حسین سے جا ملتا ہے۔ یہ خون حیدر ہے، یہ خون حیدر ہے کہ میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا سورج ہے کہ کبھی ڈھلتا نہیں ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اور خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائے، یہ خون حیدر ہے، بہتا ہے بکتا نہیں۔ بکتا نہیں ہے۔ یہ خون حیدر، یہ حضرت علی کا خون ہے حضور غوث اعظم کی رگوں کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا فضل کیا اس سال کے اوپر۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام ولیوں کے اندر سب سے زیادہ بلند و عظیم، لیکن جب حضور غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ولی ہیں، ولی کامل ہیں، فرمایا سب کی گردنوں کے اوپر میں غوث اعظم کا قدم ہے۔ جب یہ الفاظ فرمائے تو اجمیر کے اندر بابا معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن جھکا دی، تو جناب لاہور کے اندر داتا علی حجویری نے اپنی گردن جھکا دی، جناب پاک وطن شریف کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی گردن جھکا دی، جناب گولڑا شریف کے اندر پیر مہر علی شاہ نے اپنی گردن جھکا دی، سلار والا میں بابا صوفی برکت علی لدھیانوی نے اپنی گردن جھکا دی۔ جہاں تک ولی تھے سب نے قبول کیا کہ آپ نبی کی آل میں سے ہو، تمہاری رگوں کے اندر سیدہ زہرا کا خون ہے، تمہاری رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون ہے۔ سونا تمہارا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں ہے، تمہارا قدم ہمارے سروں پر بھی ہے، ہمارے چہروں پر بھی ہے۔ اب یہ جو شیخ اسنان اس کا نام تھا ولی کا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میری گردن پہ آپ کا قدم نہیں۔ اب جو شیخ اسنان یہ اتنا بڑا ولی تھا، اس کا مرید بھی مشہور ہے، اس کا نام ہے شیخ عطار رحمت اللہ تعالی۔ کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں قبلہ شریف، وہ کتابیں اس نے لکھی تھی شیخ عطار نے، اور یہ مرید تھا شیخ اسنان کا، جس نے حضور غوث اعظم کی جو گفتگو اس کا انکار کیا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا جا، اگر تیری گردن پہ میرا قدم نہیں تو تیری گردن پہ کسی سور کا قدم ہو۔
جب یہ الفاظ فرمائے نکل گئے تھے زبان میں سے یہ، اب یہ ولی تھا، ولایت اس کے پاس تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ایک لڑکی پہ فدا ہو جس کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ تھا، جس کا تعلق ان خاندان کے ساتھ تھا جو خدا کے قائل نہیں تھے، جو بتوں کو گڑنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے تھے. ان کے اندر ایک رواج تھا، جب وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے، جس کے ساتھ رخصت کرتے تھے اسے 3 دن تک سور کا گوشت کھانا پڑتا تھا. اب وہ جب فدا و عاشق ہوا اس لڑکی پہ، ولایت سلب ہو چکی تھی، اس نے مطالبہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. گھر والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 12 سال ہماری رکھوالی کرنی پڑے گی. انہوں نے سور رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو چرا کے لاتا تھا، پھر جب وہ بچے دیتے تھے ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے لاتا. قبلہ فرمان غوث اعظم یہاں پر سچا ہوا، جب وہ اٹھاتا تھا بچوں کو ان کا قدم اس کی گردن پہ ہوتا. تو جب وہ لے کر یہ معاملہ 12 سال اس نے مکمل کیا اس رواج کو، پھر شادی کا دن آیا. اب سور کا گوشت پک کے سامنے اس نے لقمہ اٹھایا. ادھر جو شیخ عطار تھا اس کا مرید، وہ حضور غوث اعظم کا وضو کروا رہا تھا. جب پانی لے کر وضو کروانے لگا، حضور غوث اعظم نے ایسے ہاتھ کیے اور صدا بلند کی ٹھنڈی ہاتھ لے کے فرمایا آج کسی کا پیر گمراہ ہونے لگا ہے، آج کسی کا پیر گمراہ ہونے لگا ہے. شیخ عطار سمجھ گئے کہ یہ میرے پیر کی بات کر رہے ہیں. قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہ حضور میرے مرشد کو بچا لو، حضور ان کو بچا لو. ادھر شیخ حسنان نے وہ لقمہ حرام کا اٹھایا، منہ کے قریب گیا. ادھر حضور غوث اعظم نے پانی کا چھٹا اپنے کانٹوں سے دے کر مارا. شیخ حسنان کے چہرے پر وہ پانی کا چھٹا جا کر لگا. آپ نے فرمایا بڑا ولی کامل بڑا پھرتا ہے، تجھے پتا نہیں اس غلیظ جانور سے خدا نے بھی منع کیا ہے، میرے نانا مصطفیٰ نے بھی منع کیا ہے، تجھے کھا کے خود کو ولی کامل سمجھ رہا ہے. جب یہ آواز اس کو پہنچی اس نے لقمہ چھوڑا، جوتے پہننا بھول گیا، دوڑ لگا دی، جناب حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف پہنچا، قدموں میں گرا، قدم اٹھا کے کبھی چہرے پہ لگاتا ہے، کبھی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کبھی گردن پہ لگاتا ہے، کبھی سر پہ لگاتا ہے، اور کہ حضور میں تسلیم کر گیا ہوں کائنات کے اندر اگر کوئی بلند مرتبے کا آدمی ہے وہ محمد کا غلام غوث اعظم عبدالقادر جیلانی. پھر قلم سلطان العارفین کی اٹھی. آپ نے فرمایا کہ شہر بغداد دی دساں کی نشانی، جتھے اچیاں لمبیاں اچیرا ہوں اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیا لیرا ہوں اینا لیرا دی میں کل کفنی پا کے رن شاہ سنگ فقیرہ ہوں